قرآن کی کچھ پیشین گوئیاں ہیں، کچھ خبریں ہیں کہ آج تک کوئی ان کا توڑ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی خبر آئی ہو اور وہ جھوٹی نکل آئی، قرآن مجید نے کسی بات کے متعلق بتایا ہو اور وہ جھوٹی ہو۔ قرآن مجید کے اندر جو پیشین گوئیاں بیان ہوئی ہیں، سب سے پہلی پیشین گوئی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس طرح کی کتاب کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنا بھی بڑا ولی ہو، جتنا بھی بڑا پیر ہو، جتنے بھی بڑی وہ ملکیت رکھتا ہو، اس کے پاس جتنے بھی اختیارات ہو، وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ، کہہ دیجئے، یہ بات ان لوگوں کو بتلا دیجئے کہ اس دنیا کے اندر رہنے والے تمام کے تمام انسان مل جائیں، جن مل جائیں، اس بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اَن يَأْتُوا بِهَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں، اس قرآن جیسی کوئی کتاب لکھ لیں، اس قرآن جیسی کوئی ایک کتاب تیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ، وہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو عطا کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے والے تمام انسان مل جائیں، تمام جن مل کے زور لگا لیں، اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ لا یأتون بمثلہ، اس کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک تو بات یہ ہے نا کہ تمام جن مل جائیں، تمام انسان مل جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ ان کا بعض دوسروں کے ساتھ بھی اکٹھے ہو جائیں، ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، جن اور انسان دونوں مل کر کے زور لگا لیں، تب بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات کافروں کے سامنے پیش کرتے تھے، وہ آگے سے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے قرآن بنا کر کے لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی لوگوں کی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس بات کے اوپر، اس قرآن کے اوپر شک کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے، اس بات کے اندر تمہیں شک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی کسی ایک صورت جیسی کوئی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر کے لے کے آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور پورا قرآن لانے کی تو دور کی بات ہے، قرآن مجید کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورت لے لو، سورت الکوثر ہے، 3 آیات ہیں اس میں، اور چھوٹی سے چھوٹی سورت لے لو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی کوئی ایک سورت جیسی سورت بنا کر کے لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر کے لے آتے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو چیلنج ہو رہا ہے، کسی ایک قوم کو چیلنج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی عوام ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، سارے کے سارے مل جائیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام کے تمام لوگ اس بات کے اوپر زور لگا لیں کہ اس کی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت جیسی بھی تم سورت بنا کر کے لے آؤ، تم نہیں لا سکتے۔ لا یأتون بمثلہ، تم اس کی مثل لا ہی نہیں سکتے ہو۔
اور محترم بھائیوں، جو معجزات اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو عطا فرماتے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہوتے، یہ اس دور کے، اس زمانے کی بڑی پایہ تکمیل تک پہنچنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ عطا کیا۔ وقت کون سا چل رہا تھا؟ فرعون کے جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، لوگوں کو ایسی ورغلا لیتے تھے، اپنی جو ہے چھوٹی چھوٹی رسیاں پھینک کے وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کو دکھاتے جی ہم نے سانپ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا، نیچے پھینکا، وہ ایک اژدہا بہت بڑا سانپ بن گیا، ان سارے جادوگروں کی وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں ان کو نگل گیا، وہ جادوگر بھی سجدے کے اندر پڑ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی دین ہے، یہ ہوتا ہے معجزہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا۔ کون سا دور تھا؟ اطباء، حکماء، بڑا چرچا تھا ان کا، ایک نسخے کے ساتھ بندہ جو ہے نا، جو چارپائی کے اوپر لیٹا ہوتا تھا کھڑا ہو جاتا تھا، ایسا دور تھا۔ حکیموں کے چرچے تھے، طبیبوں کے چرچے تھے اس دور کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا۔ کسی بھی مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ کھڑا ہو جا، ایک مردہ بندہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ ہوتا ہے معجزہ، جہاں پر حکیم اور طبیب بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کوئی حکمت والی چیز نہیں ہے، یہ وہ حکمت نہیں ہے کہ جو آج کل ہم لکھ پڑھ کر کے جو ہے نا وہ ڈگریاں لے لیتے ہیں۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا ہوا، وہ کون سا دور تھا؟ بڑے بڑے لوگ عرب کے، ان کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا مان تھا، بڑا اپنے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ انترا جیسے اور امرؤ القیس جیسے بڑے بڑے شاعر، جن کو اپنی شاعری اور نثر کے اوپر بڑا فخر، بڑا مان تھا، کوئی بھی چیز لکھتے تھے ان کو آب زر سے لکھوایا کرتے تھے۔ اور حج کا موسم ہوتا تھا، خانہ کعبے کے اوپر چسپاں کروایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے شعر ہیں، یہ ہماری لکھی ہوئی باتیں ہیں، کوئی اس کا توڑ نکال کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کے اوپر یہ بات جو ہے یہ کہی کہ اگر تم اتنی سچے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف سے بنا کر کے لاتے ہیں، تم کوئی ایک سورت بنا کر کے دکھاؤ، تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت کے اوپر بڑا مان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یاتون بمثلہ۔ اور محترم بھائیوں، کئی لوگ آج بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اس دور کے اندر ان کو کیا بلا پتا کہ اس قرآن جیسا ہم کوئی نسخہ بنائے، وہ کیسے بناتے تھے؟ آج ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج بن سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، آج بھی دمشق کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر بڑے بڑے ایسے مقامات کے اندر عیسائی اور یہودی لوگ موجود ہیں کہ جن کی عربی زبان ہے، مادری زبان عربی ہے، اور انہوں نے اتنی اتنی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ المنجد آپ نے سنا ہوگا، قطر المحیط جیسی ایسی بے شمار کتابیں انہوں نے عربی زبان کے اندر لکھی ہیں کہ مدرسے کے اندر بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنے والا بندہ جو ہے نا وہ اس سے مستفید ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی آج تک اس چیز کی کوشش نہیں کی کہ ہم قرآن جیسی کوئی کتاب بنا سکیں۔ کیوں؟ لا یاتون بمثلہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ اس قرآن کی مثل کوئی بندہ کتاب نہیں لا سکتا۔ اور محترم بھائیوں، یہ ایک پہلی پیشین گوئی ہے کہ آج تک بالکل اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ دوسری پیشین گوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن ہے، اس پورے کے پورے قرآن کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی ٹیڑھ پن، کوئی کمی اور کجی نہیں ہے۔ آج بندہ کوئی کتاب لکھتا ہے، ہم اس کتاب کو اٹھاتے ہیں، لکھتے دیکھتے ہیں اور ہم حاشیے لگاتے ہیں کہ یہ جو اس جگہ پہ یہ جو بات اس طرح سے بیان ہوئی ہے نا، اس کو اس طرح بیان ہونا چاہیے تھا، یہ جو لفظ یہاں پہ لکھا ہے یہ غیر مناسب ہے، ہم اس کے اندر کمیاں نکالتے ہیں، کجیاں نکالتے ہیں۔ لیکن محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا،
اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کی بھی کمی اور کجی نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے کوئی کلمات تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تلاوت کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس قرآن کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بھی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی تغیر پیدا نہیں کر سکتا، ہے ہی نہیں۔ اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، یہی قرآن ہے کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی جائے قرار بھی نہیں ہے، یہی قرآن ہے جو آپ کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن آج ہے یہ ہم قرآن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایسا قرآن ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کے اندر کوئی غور و فکر نہیں کرتے، غور و خوض نہیں کرتے، قرآن کو دیکھتے نہیں ہیں، بس جس طرح لپٹا ہوا ہے غلاف کے اندر اسی طرح الماریوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہوتا، کسی اور نے دیا ہوتا، کسی اور نے اس کی تصنیف کی ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو آپ تو یہ سارے کے سارے لوگ اس میں بے شمار اختلاف پاتے۔ اس قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بارکر ایک امریکی دانشور اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ عیسائیت سے مسلمان ہوا، اسلام کو قبول کیا، وجہ کیا بیان کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے قرآن مجید کے نسخے لیے، مختلف علاقوں سے منگوائے، کوئی اس ملک سے منگوا لیا، کوئی فلانے ملک سے، کوئی فلانے ملک سے، اور مختلف ادوار سے آج کے دور کا قرآن کا نسخہ لے لیا، 100 سال پہلے کا لے لیا، 200 سال پہلے کا لے لیا، 300 سال پہلے کا لے لیا۔ کہتے ہیں میں نے سب کو رکھا، میں نے جب ان کو پرکھا، دیکھا، میں نے ایک ایک چیز کو دیکھا، کسی ایک نسخے کے اندر الفاظ کی تبدیلی تو دور کی بات ہے، کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق مجھے نہیں ملا۔ کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس طرح کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ ایک حفاظت ہماری ہوتی ہے، ہم بڑا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ایک وہ حفاظت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی ایک زبر زیر پیش کا بھی فرق اس قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اور محترم بھائیو، اس کی مثالیں ہم دیکھنا چاہیں نا، قرآن مجید میں اللہ اکبر 114 صورتیں ہیں، ایک صورت ایسی بھی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کئی لوگوں کو پتہ ہوگا، کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ ہی نہیں ہے۔ تو محترم بھائی، یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن کو جتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کسی ایک بندہ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں اٹھا کہ اس نے کہا ہو کہ یہ جو ہے نا ہو اس میں غلطی ہو گئی ہے، اس میں تو بسم اللہ ہونی چاہیے، لہذا میں لکھ دیتا ہوں، یہ اس طرح پبلش ہونا چاہیے۔ محترم بھائیوں، نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھوایا تھا، اسی طرح آج ہمارے پاس موجود ہے۔ محترم بھائیوں، کسی ایک بندے نے بھی یہ جرت نہیں کی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھ دے۔ اور اسی طرح
قرآن مجید میں لفظ شیئن 200 سے زائد مرتبہ آیا ہے، اور شیئن پہلے شین آتی ہے، پھر یا آتی ہے، پھر حمزہ آتی ہے۔ لیکن سورۃ الکہف کی آیت نمبر 23 اس میں یہ لفظ کس طرح لکھا ہوا ہے؟ پہلے شین ہے، پھر الف ہے، پھر یا ہے، پھر حمزہ ہے۔ الف کا اضافہ آ گیا ہے جو کہ عربی رسم الخط کے بھی بالکل خلاف ہے، موافقت نہیں رکھتا عربی کے ساتھ بھی۔ لیکن محترم بھائیو، جس طرح لکھوایا گیا تھا، جس طرح بتلایا گیا تھا، جس طرح مصحف کے اندر پہلی مرتبہ لکھ دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آج تک ویسے ہی ہمارے پاس اس طرح اس کو پہنچا دیا ہے۔ کسی ایک بندے نے بھی اس الف کو اس لیے نہیں کاٹا کہ یہ غلطی ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ اور محترم بھائیو، لفظ ابراہیم قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آتا ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر ابراہیم کا لفظ جو آتا ہے، پہلے ہاں آتی ہے اور میم آتی ہے، درمیان میں یا کوئی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ جہاں پر بھی لفظ ابراہیم استعمال ہوا ہے، ہاں اور یا اور پھر میم، لیکن کسی ایک بندے نے بھی اٹھ کر کے چیلنج نہیں کیا قرآن مجید کو کہ یہ جو ہے نا یہاں پر لفظ ابراہیم غلط لکھا ہوا ہے۔ اور محترم بھائیو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو یہ کہنے والے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ تو بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے لے آتے تھے، محترم بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کو لکھنے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو آج بڑا ہی کتنے ہی لوگ ہوتے کہ اس میں مختلف چینجز کر کے آپ کے سامنے یہ پیش کر دیتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لیا ہوا ہے۔ یہ جس طرح لکھی گئی تھی اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کے الفاظ پر غور نہیں کرتے، اس کے معانی پر غور نہیں کرتے، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اور جو پڑھنا بھی چاہے کہتے ہیں کہ اکیلے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، قرآن مجید پر غور نہیں کرتے۔ کوئی غور کرنا چاہے بھی تو ہم اس کو ڈرا کے بٹھا دیتے ہیں اور گستاخی کر بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن مجید کے اوپر چلنے کی، اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔